ہزارہ قوم کو افغانستان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اب دنیا میں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو کوئی خالص کوئی قوم نہیں ملے گی. سیلاب کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے نقل مکانیاں کیے. بیسیکلی جس قوم کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے اس کا کوئی پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان افغانستان ہے. ہزارہ برادری افغانستان کے پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ بامیان اور غربت. ہزارہ افغانستان کے علاوہ مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہے. پاکستان میں ہزارہ برادری کوئٹہ شہر کے علاقے ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد میں موجود ہے. ثقافت انسان کے لیے ایسی چیز ہے کہ ہر قوم کی جڑیں اس کی ثقافت میں ہوتی ہیں. اگر کسی قوم کی ثقافت نہ ہو، یعنی اس کی جڑیں نہیں ہیں، کیسا ہوگا؟ آپ ایک ڈنڈے کو زمین پہ رکھ کے اس کو سیلاب بھی لے جائے گا، اس کو ہوا بھی گرا دے گا، پھر وہ کسی کے بھی ہاتھ میں آئے گا، اٹھا کے لے جائے گا، اس سے گندی چیزوں میں بھی لگائے گا، نالی بھی اسے صاف کرے گا، پھر اس کو جا کے چولہے میں ڈال کے جلائے گا، اس سے کھانا بھی پکائے گا. اس کا پھر وجود ختم ہو جائے گا اگر اس کا ریشہ، اس کی جڑیں اگر نہ ہوں. تو قومیں بھی اسی طرح ہے. اگر قوموں کی جڑیں نہ ہوں پھر اس کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. وہ کسی کے بھی ہاتھ آئے گا، وہ اس کو توڑ کر چولہے میں ڈالے گا، اس سے آگ لگائے گا، کھانا پکائے گا. یا مثلاً اس سے جھنڈا بنائے گا، جھنڈا بنا لیا تو وہ مقدس بن جائے گا، اس سے نالی صاف کیا تو وہ گندا چیز یعنی اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہے گا. لہٰذا ہر قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی ثقافت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے. جس طرح ہر قوم کو اس کی ثقافت سے جانا جاتا ہے، اسی طرح ہزارہ لوگوں کو بھی ان کی مہمان نوازی، اخلاق اور وفاداری سے جانا جاتا ہے. اگر بات کی جائے ہزارگی لباس کی تو اس سے مراد وہ لباس ہے جو ہزارہ لوگوں کے ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے. عورتوں کے لباس پر مختلف ڈیزائنز میں کام کیا جاتا ہے، جن میں خماگ، کپتمار اور گراف شامل ہے. ہزارہ خواتین ریشمی کپڑوں پر مختلف ڈیزائنز میں خوبصورت طریقوں سے کام کرتی ہے. یہ کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جو کپڑوں کے تاروں کو گن کر کیا جاتا ہے، اور اس کام کو خمک کا کام کہا جاتا ہے. خمک کا کام ریشمی دھاگے سے کیا جاتا ہے، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. خمک کا کام نہ صرف کپڑوں بلکہ اوڑھنے کی چادروں پر بھی کیا جاتا ہے. گھر کے مختلف اشیاء کی سجاوٹ کے لیے بھی، جیسے کہ تکیے اور بستر پر، یہ کام کیا جاتا ہے. گراف کا کام بھی کپڑوں کے دھاگوں کو گن کر کیا جاتا ہے اور اس میں ڈبل سلائی کی جاتی ہے، جو اس کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہے. کپتمر کا کام بھی مشکل ہوتا ہے اور یہ کام بھی خمک اور گراف کی طرح کپڑوں کے دھاگوں کو گن کر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا دھاگا باقی دھاگوں سے مختلف ہوتا ہے. خمک اور کپتمر کا کام نہ صرف کپڑوں بلکہ ٹوپیوں، پرس، جوتوں اور مختلف قسم کی جیولریز جیسے کہ بالیوں پر بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ چابی چینوں پر بھی یہ کام کیا جاتا ہے. مردوں کے لیے بھی ہاتھ سے ٹوپی اور واسکٹ بنائے جاتے ہیں، جو ہزارہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے. ہزارہ عورتیں بہت محنتی اور ہنرمند ہوتی ہے اور وہ اپنی انہی خصوصیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف ڈیزائنز کے قالین بناتی ہے. قالین کا کام آسان نہیں ہوتا، اس کو بہت محنت کے ساتھ دھاگوں سے بنایا جاتا ہے. مثلا یک قالین 3 متر 3 ماه میلگه در شاگردان 2 متر 2 ماه میلگه
متر یک کیلومتر یک ماه میلگه بازم اگه زیاف کن کار بشدم زیاف میلگه یک کیلومتر 2 ماه میلگه 3 ماه 2 متر میلگه 3 متر کست 4 ماه 5 ماه میلگه یعنی هر طرف سن طریق کاری که کی خوب کار نکنم نه این مطابق مو انسانی که خوب کار منه دزو مربوط ہزارگی ثقافت کے زیورات گجری اور چاندی سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کے زیورات میں ماتھا پٹی، گلے کا سیٹ، انگوٹھیاں اور بالیاں شامل ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے شادیوں کی تو رخصتی میں دلہے والے دلہن کو بڑے ڈول باجے کے ساتھ لینے آتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد شربت پلائی کی رسم کی جاتی ہے۔ دلہا اور دلہن کو امام بارگاہ لے کر جایا جاتا ہے اور وہاں سے دلہے کے گھر کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی دلہا اور دلہن کے پیروں میں دمبے یا مرغے کو ذبح کیا جاتا ہے، جسے ہزارگی زبان میں پشروئی کہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے ہزارگی خوراک کی تو اس سے زیادہ لذیذ کھانے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ روغنی نان بنا کے، گھی والا نان بنا کے، روغنی نان جس کو عام طور پر ٹکی ہم لوگ بولتے ہیں نا، وہ ٹکی بنا کے تو اس کو پھر واپس کوٹ کر چورا بناتے ہیں، اس کو پھر خروٹ کے ساتھ، خروٹ کو پگھلا کے اس میں اس کو بھگو لیتے ہیں، پھر بیچ میں کٹا سا بنا کے اس کے اندر، میرے منہ میں پانی آ گیا اس کے اندر اصلی گھی ڈالتے، پھر اس کے ساتھ پیاز ضرور ڈالتے رکھتے ہیں نا، پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہم لوگ گوشت کو نمک لگا کے سائے میں سکھاتے ہیں خزاں کے موسم میں، پھر ساری سردی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو خدید بولتے ہیں اور وہ سرد علاقوں کے لیے ہوتا ہے، پھر پشتو میں اس کو لاندی بولتے ہیں۔ ہزارہ خواتین توے پر بہت ہی پیارے انداز میں گول روٹیاں بناتی ہے اور ان کی یہ بڑی اور گول روٹیاں بہت ہی مشہور ہیں۔ ہزارہ برادری کے مختلف قسم کے کھیل ہیں جن میں بزکشی اور سنگرک بہت مشہور ہے۔ تو چونکہ بیسیکلی ہزارہ قوم یا یہ ترک منگول قوم اکثر دنیا کی ہر کونے میں یہ لوگ پہاڑوں میں زندگی گزارتے ہیں اور سرد جگہوں میں، تو سرد جگہوں میں اور پہاڑوں میں ان کے لیے بڑا میدان نہیں ہوتا تھا، یہ کہیں کہیں جب بڑا میدان ہوتا تھا تو یہ بزکشی کھیلتے تھے، جو ایک بکرا میدان میں رکھ کر پھر لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کو اٹھا لیتے تھے، جو اٹھا کے گول میں پھینکتا تھا تو اس کو نمبر ملتا تھا۔ تو ہزارہ لوگ اس طرح کے گیم کھیلتے تھے جس کے لیے چھوٹا سا میدان ضرورت ہو۔ اب سنگرک ایک ایسا گیم ہے جو پتھر سے نشانہ بازی ہوتا تھا، تو اس کے لیے بھی اتنی بڑی میدان نہیں چاہیے، کوئی 20 گز 10 گز یا 12 گز کا چھوٹا سا میدان ہوتا ہے، تو وہ وہاں ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں، پھر اس کو پتھر سے مارتے ہیں۔ یہ گیم چونکہ زیادہ تر بوڑھوں نے اس کو برقرار رکھا ہے، اس لیے یہ گیم ابھی تک ہے۔